بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ 14 اگست 1947 کو بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے کئی صدیوں کی جد و جہد کے بعد اور خون اور آگ کے دریاؤں کو عبور کر کے پاکستان جیسی عظیم سلطنت کو قائم کیا۔ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے پیچھے لاکھوں مسلمانوں کی قربانیاں اور ہزاروں علماء کا خون اس ارض مقدس کی بنیادوں میں موجود ہے۔ پاکستان کے حصول کی خاطر 20 لاکھ مسلمانوں نے جانیں دیں، 90,000 ماؤں کی عزتیں پامال کی گئیں، 2 کروڑ مسلمانوں نے گھر چھوڑا، یہ نعرہ لگاتے ہوئے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ملک خداداد پاکستان نہ تو فحاشی عریانی کے لیے بنا اور نہ حاکموں کی عیاشیوں کے لیے بنا، بلکہ ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں اس لیے دیں تاکہ مسلمانوں کو ہندوؤں اور سکھوں سے آزادی دلا کر ایک ایسی سلطنت دلوائی جائے کہ جس میں مسلمان اپنے ایمان، اپنے عقیدے اور اپنے دین کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے اس دیس کو ایک مسجد کی صورت میں قائم کیا، لیکن 70 سال سے اس ارض مقدس میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ نہیں ہو سکا، اور آج صورتحال یہ بن گئی ہے کہ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ ملک دین کی بنیاد پہ معرض وجود میں نہیں آیا۔ نئی نسل کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ 14 اگست 1947 کا دن وہ عظیم دن تھا کہ جس میں ہمارے اکابرین نے جب قربانیاں دیں تو اس لیے دیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کریں۔ اس لیے 14 اگست کا دن اپنے بزرگوں کی یاد منانے کا دن ہے اور نظریہ پاکستان کے تحفظ کا دن ہے۔ 14 اگست کا دن ایک عزم کرنے کا دن ہے کہ ہم اپنی جوانی اپنے دین کو اس ملک میں نافذ کرنے کے لیے وقف کریں، ہم اپنی صلاحیتیں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے وقف کریں اور ملت اور قوم کے بچے بچے کو یہ یاد کروائیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں ایک طرف تو ایسے لوگ ہیں جو اس ملک کو مندر بنانا چاہتے ہیں اور دوسری طرف ایسے لوگ ہیں جو اس دیس کو مورچہ بنانا چاہتے ہیں، تو ہم درمیان میں اہل سنت و جماعت کہ جن کے بزرگوں نے یہ ملک بنایا، ہمارا عزم یہ ہے کہ ہم اس ملک پاکستان کو نہ مندر بننے دیں گے، نہ مورچہ بننے دیں گے، بلکہ اس کو نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے طور پر ہی انشاءاللہ قائم رکھیں گے۔ تو اس عزم کے لیے اور ملت کے جوانوں کو بیدار کرنے کے لیے اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے پتوکی میں 14 اگست بروز ہفتہ صبح 8 بجے اسٹیشن چوک پتوکی سے لاہور اڈہ پتوکی تک عظیم الشان تحفظ پاکستان مارچ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میری گزارش ہے تمام احباب سے، تمام اہل ایمان سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غلاموں سے کہ اس مارچ میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔